بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ فرشتے اور روح اس شب میں اپنے رب کے اذن سے تمام حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہے۔ گزشتہ درس میں آیت نمبر 4 کے الفاظ کے معنی میں ہم روح کا معنی آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے، اور ہم نے عرض کیا جہاں تک ہم پہنچے تھے وہ یہ کہ وہ اللہ کی خاص مخلوق کہ جس کا رابطہ جب مادی جسم سے قائم ہو جائے انسان کے تو انسان زندہ کہلاتا ہے، اس کے اندر حیات پیدا ہو جاتی ہے، اس کو بھی روح کہا جاتا ہے۔ بس ایک انسان کے اندر موجود اس خاص اللہ کے امر سے پیدا ہونے والی مخلوق کو روح کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی جو اپنے نبیوں کی طرف وحی نازل فرماتا ہے، اس وحی کو بھی قرآن مجید نے روح کہا ہے۔ توجہ فرمائیں، سورۃ الشورى میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف ایک روح کو وحی فرمایا، روح کو وحی کیا من امرنا، اپنے امر سے۔ بس اس آیت میں وحی الہی کو روح کہا گیا ہے، اور اس کی مناسبت شاید یہ ہو کہ جس طرح مردہ مادی جسم روح کے آنے سے، روح کے ساتھ رابطے کی وجہ سے زندہ ہو جاتا ہے، اسی طرح جب کوئی دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے والا، جو دنیا پرستی کرتے کرتے، دنیا کے پیچھے دوڑتے دوڑتے، اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے دوڑتے دوڑتے بھول گیا ہو کہ اس دنیا کے بعد بھی اس نے اپنے پروردگار کا سامنا کرنا ہے، اس کو جب اللہ تبارک و تعالی کے پیغام کا، یعنی اس وحی الہی کا، مثلا قرآن کریم کا سامنا ہوتا ہے، تو بعض اوقات اگر وہ توجہ کرے اور اپنی خواہشات سے ہٹ کر اپنی عقل سے اس وحی الہی پر غور کرے تو گویا کہ وہ ایک نئی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ گزشتہ زندگی کہ جو فقط دنیا پرستی کی زندگی تھی، اسے اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ایسے شخص کو زندہ نہیں بلکہ مردہ کہتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں قرآن کہتا ہے کہ یہ دیکھنے میں زندہ لگتے ہیں لیکن اے رسول یہ لوگ مردہ ہیں۔ تو ان کے اندر وحی الہی قرآن مجید کی آیات جب اثر کرتی ہیں تو ان کی زندگیوں کا انداز بدل جاتا ہے، ایک نئی زندگی میں یہ داخل ہو جاتے ہیں، اور اس نئی زندگی کی مناسبت سے گویا یہ نئی زندگی اس کا سبب کیا بنتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آنے والی وحی، اور مثلا آج قرآن کریم، تو اس لیے وحی الہی کو بھی اس مناسبت سے روح کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، اور کیا وہ شخص کہ جو مردہ تھا فَأَحْيَيْنَاهُ، تو ہم نے اسے حیات بخشی۔ یہ مردہ کیا مراد ہے؟ یہ مردہ وہ نہیں ہے کہ جو مردہ قبر میں پڑا ہوتا ہے، بلکہ وہ کہ جس کو دنیا کے علاوہ کسی اور چیز کا خیال ہی نہیں تھا، نفس پرستی اور خواہش پرستی کے علاوہ کسی چیز کا خیال ہی نہیں تھا، ایسی ہی زندگی اس کی گزر رہی تھی، گویا کہ یہ مردہ تھا، تو ہم نے اسے زندہ کیا، حیات بخشی۔ اور یہ حیات کیسے بخشی؟ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم نے اس کے لیے ایک نور قرار دیا، یمشی بہ فی الناس، کہ اس نور کی روشنی میں اب وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ پہلے اندھیروں میں چل رہا تھا، اس کو صرف اپنی خواہشات نفسانی اس کو اندھیروں میں، جہالت کے اندھیروں میں، گمراہی کے اندھیروں میں کھینچ کر لے کر جا چکی تھی، اور گویا وہ اندھیرے ہی اس کی قبر بن چکے تھے، اور یہ اپنے آپ کو دفن کر چکا تھا ان چیزوں میں، لیکن ہم نے اس کو زندہ کیا۔ تو یہ حیات کی قسم جسے قرآن مجید حیات کہتا ہے اور زندگی کہتا ہے، اس کی مناسبت سے شاید اللہ تبارک و تعالی نے وحی الہی کو بھی روح کا نام دیا ہے۔ اس کے علاوہ
ایک اور معنی میں لفظ روح استعمال ہوا اور وہ لفظ خود اسی سورۃ القدر کی آیت نمبر 4 میں ہے، تنزل الملائکۃ والروح۔ یہاں پر روح سے کیا مراد ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح۔ تو یہاں پر جو مختلف روایات کی روشنی میں مفسرین نے فرمایا ہے، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر روح سے مراد وحی الہی بھی ہو سکتی ہے، یعنی فرشتے اترتے ہیں اور وحی اترتی ہے، وحی نازل ہوتی ہے، جیسا کہ پہلی آیت میں بڑا واضح طور پر فرمایا گیا کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ تو اس روح سے مراد وحی الہی یعنی قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے مراد بعض روایات کے مطابق روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، ان کو بھی روح قرآن مجید نے خود فرمایا ہے۔ توجہ فرمائیں، مثال کے طور پر فرمایا نزل بہ الروح الامین، اس قرآن کو لے کر روح الامین نازل ہوئے ہیں، اور روح الامین وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے، اور حضرت جبرائیل ہی وہ فرشتے ہیں کہ جو رسول اللہ کے پاس وحی قرآن کریم کی وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ قرآن کہہ رہا ہے نزل بہ الروح الامین، روح الامین یعنی امانت دار روح، اس کو یعنی قرآن مجید کو لے کر اترے ہیں۔ پس یہاں پر الملائکۃ والروح سے مراد حضرت جبرائیل بھی ہو سکتے ہیں، اور ان کے بڑے درجے کی وجہ سے، بڑے مقام کی وجہ سے باقی فرشتوں سے ہٹ کر ان کا نام لیا گیا، الگ سے نام لیا گیا۔ اور یا بعض روایات میں اس طرح سے بھی فرمایا گیا کہ روح جو ہے وہ فرشتوں سے بھی بڑھ کر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ تو یہ اس کا خلاصہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی باتوں کو ہم سے بہتر جانتا ہے، ہم اتنا ہی بیان کر سکتے ہیں کہ جتنا روایات کی شکل میں اور قرآن مجید کے الفاظ سے ہم جان سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔